أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. آیت نمبر 56 سے 69 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ رحمان کا آخری رکوع ہے اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور دو قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک مقربین بارگاہ جس میں انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، یہ لوگ مقربین بارگاہ یہ جائیں گے، ان کی جنت اعلیٰ قسم کی جنت ہوگی۔ اور دوسرے اصحاب الیمین عام ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ تو دونوں کا بیان چل رہا ہے، اور یہ جو ابھی آیت نمبر 56 ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ انہی باغات میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ اللہ پاک ان جنتیوں کو ایسی عورتیں اور ایسی حوروں سے نوازیں گے جو نیچے نگاہ والی ہوں گی، اور اللہ پاک نے ان کو صاف ستھرا بنایا ہوگا، کسی انسان اور کسی جنات کے تصرف سے وہ پاک ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں سے مراد انسان اور جن ہیں۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ جس طرح یہ موتی صاف ستھرے ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں، ایسے ہی جنت کی عورتیں حسن و جمال کے اندر چمکدار خوبصورت ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم نے ایمان قبول کیا، ایمان بھی اچھا، تم نے نیکیاں کی، نیکیاں بھی اچھی، اس کا بدلہ جنت کی صورت میں وہ بھی اچھا، تو اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو اور باغ بھی ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ جو دونوں باغ ہیں، ہم دور سے دیکھتے ہیں، یعنی اسفار کے اندر آدمی دیکھتا ہے سفر میں کہ جہاں درخت بہت کثیر مقدار میں ہوتے ہیں تو ہوتے تو ہرے ہیں، لیکن دور سے کالے کالے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، درخت ہوتے تو ہرے ہیں، لیکن جب آدمی غور سے دیکھتا ہے تو وہ کالے کالے دور سے نظر آتے ہیں۔ تو وہ دونوں باغ
سبزے کی کثرت کی وجہ سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی دونوں باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ ابلتے ہوئے ترجمہ ہے نضاختان کا۔ ان دونوں ادھر تجریان تھا، وہاں بھی چشمے نیچے سے ابل رہے تھے، لیکن وہ خاص قسم کے لوگوں کو تھے تو وہ صرف ابل نہیں رہے تھے بلکہ آگے جا رہے تھے۔ تو یہ آگے جانا یہ الگ نعمت ہے، اور یہاں چشمے صرف اپنی جگہ پہ ابل رہے ہیں۔ تو یہ ابلنا چشمے کی تو ہے ہی خاصیت ابلنے کی، لیکن وہ آگے نہیں جا رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ ان کو یہ ملیں گی۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور انہی باغات میں میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ یہ جتنی باتیں اب ہم سن رہے ہیں، چونکہ قرآن پاک ہے تو قرآن پاک کے اندر چیزیں اختصار کے ساتھ ہوتی ہیں اور بطور نمونہ کی ہوتی ہیں۔ جیسے آدمی کے بہت بڑی گودام ہے آدمی کی، تو گودام کے اندر، فیکٹری کے اندر مختلف انواع ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دکان کے اندر ڈسپلے کے اوپر وہ تھوڑی سی چیزیں لگاتا ہے کہ بھائی یہ ہماری فیکٹری میں یہ چیزیں بنتی ہیں، تو وہ خاص خاص چیزیں وہ سامنے رکھ لیتا ہے۔ جو اصلی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے اس کے گودام میں، فیکٹری میں، وہاں پر وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایسے ہی چونکہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک نے نمونہ پیش کیا ہے اختصار کے ساتھ۔ تفصیلات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ عورتوں کی صفات الگ بیان کی ہے ہمارے، یعنی ایک تو جنتیوں کا جو قد ہے وہ 60 ہاتھ لمبا قد ہوگا۔ جیسے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے، ہم اب گھٹتے گھٹتے یہاں تک پہنچ گئے، 6 فٹ آ گئے، 7 فٹ ہو گئے، 8 فٹ ہو گئے، یعنی بہت کوئی لمبا ہوگا تو 10 فٹ کا ہوگا۔ عام طور سے 6 ساڑھے 6 فٹ کے انسانوں کے قد ہوتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 ہاتھ لمبا قد تھا، تو جنتیوں کے قد اتنے بڑے ہوں گے۔ اسی طرح یہ بھی بات حدیث مبارک میں ہے کہ جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ 30 سال ہوگی یا 33 سال، یہ آگے نہیں بڑھے گی، بس جنتی جوان رہیں گے، جنتیوں پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح یہ والی بات بھی احادیث میں ہے کہ بدن پہ بال نہیں ہوں گے، بدن پہ بال نہیں ہوں گے، آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا، اور سر کے بال جو ہوں گے وہ گنگریالے ہوں گے، عام بال نہیں ہوں گے، جردن مردن، یعنی چہرے پہ جو بال آتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، عام سینے پہ بال، ہاتھوں پہ، نیچے جو بدن میں بال ہوتے ہیں، بدن میں کوئی بال نہیں ہوگا، صرف سر کے بال ہوں گے، آنکھوں کی پلکوں کے بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جو اضافی بال ہے وہ بدن پہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جنتی جو ہے وہ آپس کے اندر ان کے جو دل ہوں گے یہ پرندوں کی طرح ہوں گے۔ پرندوں کی طرح کیا مطلب؟ جیسے پرندہ جو ہوتا ہے یہ نرم دل ہوتا ہے، پرندہ سخت نہیں ہوتا، پرندہ نرم دل ہوتا ہے۔ پرندے آپس کے اندر جڑ کے چلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبوتروں میں کیسا اتفاق ہے، کووں میں کیسا اتفاق ہے آپس میں، بہت سارے اور پرندے آپ نے دیکھا ہوگا دور دور سے آتے ہیں، وہ آپس میں جڑ کے چل رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں محبت اور نرمی ہوگی۔ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح یہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی، ان کے دل کے اندر جو محبت ہوگی اپنے شوہر کے لیے وہ صاف نظر آئے گی، صاف نظر آئے گی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جنتی عورت، اللہ جل جلالہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہوگا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کہ اس کے دوپٹے کا کنارہ اگر وہ آسمان سے نظر آ جائے تو دوپٹے کا کنارہ وہ، یعنی اس کی قیمت پوری دنیا نہیں دے سکتی، وہ اتنا قیمتی ہوگا، صرف دوپٹے کا کنارہ۔
اور اگر وہ جنت کی عورت جو ہے اگر یہ انگلی باہر کر دے تو یہ جو سورج ہے یہ کالا پڑ جائے، اس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی جانور کو مارنے کے لیے کوڑا ہوتا ہے، کوئی بھی گدھا ہو گھوڑا ہو تو اس کے لیے چھوٹا سا ایک کوڑا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو مارتے ہیں تاکہ وہ تیز چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں یہ جو کوڑا ہے اس کے رکھنے کی جگہ، اب کوڑا کتنے جگہ گھیرے گا؟ وہ تو 1-2 سوت کا ہوگا، 1 انچ کا بھی نہیں ہوگا، آدھے انچ کا کوڑا ہوگا اس کی موٹائی، اور پھر اس کی لمبائی اتنی بڑی نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوڑا جتنی جگہ گھیرتا ہے آگے اتنی زمین جنت کی وہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے پاس اس کی قیمت نہیں ہے۔ یہ آپ کے ارشادات ہیں جنت کے بارے میں، جنت کی عورتوں کے بارے میں، جنت کے میووں کے بارے میں۔ ایک ایک یعنی انگور کا ایک گچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کا پرندہ اس کے ارد گرد چکر لگائے گا، 1 مہینے کی مسافت ہوگی اس کی، وہ گچھا ختم نہیں ہوگا۔ ایک ایک سیب جو ہوگا اس میں 70 ذائقے ہوں گے، الگ الگ بدلے ہوئے ذائقے ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب کچھ کھائیں گے جنتی۔ دنیا میں آدمی کھاتا ہے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، جنت میں پیشاب نہیں ہے، جنت میں پخانہ نہیں ہے، جنت میں تھوک نہیں ہے، جنت میں بلغم نہیں ہے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے قرآن میں اشارات ہیں، تفصیلات احادیث مبارکہ میں، اور پھر اس کے بعد آخری بات کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا رکھا ہے۔ یہ بالکل آپ سمجھے کہ آخری بات ہو گئی، یعنی ہم وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، بس ہمارے دل کا یقین ہونا چاہیے ہمارے رب نے جو پیدا کیا ہے وہ حق اور سچ ہے، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان دونوں باغات میں میوے بھی ہوں گے، کھجوریں بھی ہوں گی، انار بھی ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں یقین بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جنت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا وأعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، برکت نصیب فرما، نیک ماحول عطا فرما، گناہ والی زندگی سے بچا، نیکی والی زندگی عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما۔ آج دن کے سارے کام اپنے کرم اپنے فضل سے آسان فرما، ہر نظر حسد جادو جنات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ گھروں میں بچے بیمار ہیں، بچوں کو شفا دے دے، عورتوں کو شفا دے دے، بوڑھوں کو شفا دے دے، پریشانیاں بے قراریاں ناگواریاں گھروں سے دور فرما، عافیت کا معاملہ فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔